اللہ چاہتا ہے کہ اپنی آیتیں تم سے کھول کھول کر بیان فرمائے اور تم کو اگلے لوگوں کے طریقے بتائے اور تم پر مہربانی کرے، اور اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی کرے، اور جو لوگ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے رستے سے بھٹک کر دور جا پڑو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے، اور انسان طبعاً کمزور پیدا ہوا ہے۔ مومنوں، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ ہاں، اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہے۔ اور جو زیادتی کرتے ہوئے اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ہم اس کو عنقریب جہنم میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے پرہیز کرو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کے مکانوں میں داخل کریں گے۔ اور جس چیز میں اللہ نے تم سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا مت کرو۔ مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جنہوں نے کیے، اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، اور اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اور جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مرے تو حقداروں میں تقسیم کر دو کہ ہم نے ہر ایک کے حقدار مقرر کر دیے ہیں، اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو ان کو بھی ان کا حصہ دو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور بندوں کے لیے آسانی کو بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے حکام کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دینا، ان کی توبہ قبول کرنا اور انہیں سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہے۔ اس کے برعکس شیطان اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ چاہتے ہیں کہ انسان حق کے راستے سے دور ہو جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خبردار فرماتا ہے کہ وہ گمراہی کے راستوں سے بچیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس لیے شریعت کے احکام میں آسانی رکھی گئی ہے۔ اس رکوع میں ناجائز طریقے سے مال کھانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ آپس میں تجارت اور لین دین رضامندی اور دیانتداری کے ساتھ کریں اور ایک دوسرے پر ظلم نہ کریں۔ اس کے بعد کبیرہ گناہوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے اور خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر انسان بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ان کے اعمال حقوق کے مطابق حصہ مقرر ہے، لہٰذا ایک دوسرے کی نعمتوں پر حسد کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ اس رکوع کا پیغام ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے آسانی اور ہدایت چاہتا ہے۔ سچی توبہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ناجائز طریقے سے مال کمانا اور کھانا حرام ہے۔ حسد سے بچنا چاہیے اور اللہ کے فضل کی دعا کرنی چاہیے۔ مرد اور عورت دونوں اللہ کے نزدیک اپنے اعمال کے مطابق اجر پاتے ہیں۔ معزز سامعین، اس رکوع میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت، توبہ کی اہمیت، حلال رزق اور حسد سے بچنے کی تعلیمات کے بارے میں جانا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کے احکامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سورۃ نساء کی رکوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔